وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. خلقت انسان کا آغاز مٹی سے ہوتا ہے. بس آپ سب پہلے مٹی میں تھے، ہم سب مٹی تھے پہلے، ہم ہی تھے جو مٹی تھے. مٹی کی حالت تھی، کیفیت تھی ہماری. تینت تھی ہماری اس وقت، تینت تھی، تین تھے، گارا تھے، گوندی ہوئی مٹی، بھیگی ہوئی مٹی. اس مٹی میں ہم تھے، پھر اس مٹی سے ہمیں نکالا گیا. ہمارا وجود مٹی سے، پہلے ہم مٹی کے ساتھ تھے، اس مٹی میں ہم بھی تھے، ہمارے علاوہ بھی بہت کچھ تھا مٹی میں. ہمیں علیحدہ کیا گیا، جدا کیا گیا. کس طرح سے؟ سلالہ بنایا گیا، مٹی کا سلالہ بنایا گیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. تین سے سلالہ بنایا گیا، یعنی آپ علیحدہ ہو گئے، اب آپ سلالہ ہیں. یعنی مٹی سے نکلا ہوا آپ کا علیحدہ وجود اب مٹی نہیں ہے. مٹی سے نکلا ہوا محصول، مٹی سے نکلا ہوا جوس، مٹی سے نکلا ہوا گوہر، آپ اس کیفیت میں ہیں. آپ یوں سمجھ لیں جیسے آپ منڈی سے لے کر آتے ہیں، فروٹ لے کر آتے ہیں، مالٹا لے کر آتے ہیں، پھر اس مالٹے کو نچوڑ لیتے ہیں. جب مالٹا لے کر آتے ہیں تو وہ مالٹے کے اندر جو غذائیت ہے وہ مالٹے میں ہے. پھر جب آپ اس کو نچوڑتے ہیں تو وہ ساری غذائیت مالٹے سے نکل کر مائع شکل میں گلاس میں آ جاتی ہے. پھر یہی جوس جو مالٹے سے نکلا ہوا ہے اس کو کسی مشین میں ڈال دیتے ہیں، اور اسی مالٹے سے وہ آپ کے لیے کوئی اور کھانے کی یا پینے کی چیز بنا دیتے ہیں. اس سے بسکٹ بنا دیتے ہیں، اس سے کیک بنا دیتے ہیں، اس سے کوئی اور مشروب آپ کے لیے تیار کر دیتے ہیں، شربت تیار کر دیتے ہیں. بس یہ وہی چیز ہے جو مالٹے میں تھی، وہی ذائقہ ہے، وہی خوراک ہے، وہی غذائیت ہے، لیکن پہلے مالٹے میں ایک شکل میں تھی، پھر جوس میں دوسری شکل میں آئی، پھر وہی جوس کسی پروڈکٹ میں تبدیل ہوا، کسی صنعتی شکل میں آ گیا، وہ تیسری شکل تھی. اسی طرح کرتے کرتے یہ مالٹے کی جو غذائیت ہے، یہ رس ہے، یہ چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا. دوسری مثال لے لیں، یہ تو چونکہ آپ کی دیکھی والی استعمال شدہ ہے. گنا ایک لکڑی سی ہے، لیکن اندر اس کے میٹھا پانی بھرا ہوا ہے، شکر ہے اس کے اندر. سب سے زیادہ مٹھاس والی چیز یہی لکڑی ہے. اس کے اندر یہ پانی کا بھرا ہوا بوتل ہے، یہ سمجھے. یہ اپنا پانی کہاں سے لے رہا ہے گنا؟ زمین سے. زمین میں کیا ہے؟ کھاد اور مٹی. مٹی سے یہ میٹھا پانی لے رہا ہے. اس بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے. گنا مثلا اتنا 6 فٹ کا فرض کریں، 5-6 فٹ کا گنا ہے اور میٹھا. یہ مٹھاس اور پانی بھرا ہوا ہے اس کے اندر. کہاں سے آیا؟ آپ نے تو نہیں ڈالا اس میں، مٹی سے نکال رہا ہے. یہ مٹی کا سلالہ نکال رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشینری لگائی ہوئی ہے کہ مٹی کا سلالہ بنانا ہے، مٹی کا جوس نکالنا ہے. آم اتنا خوبصورت، اتنا لذیذ، خوش مزہ پھل، کہاں سے یہ لیتا ہے؟ یہ ساری مٹھاس کہاں سے لیتا ہے؟ یہ ذائقہ کہاں سے لیتا ہے؟ مٹی سے لیتا ہے. جڑیں مٹی میں ہیں، وہی گوبر، وہی مٹی، وہی کیچڑ جو آپ کے منہ میں آ جائے الٹیاں آ جاتی ہیں، اسی سے یہ مٹھاس نکال رہا ہے. چونکہ اس مٹی کے اندر ہے، یہ ساری خاصیتیں اس مٹی کے اندر ہیں. اسی کے اندر یہ مشین لگی ہوئی ہے. تربوز، ہندوانہ، آپ دیکھیں کس طرح پوری مشک بھری ہوئی، میٹھے پانی کی، لذیذ، خوبصورت. گرمی کے اوج میں جب ہلاکت خیز گرمی ہوتی ہے اور اس کے اندر زمین سے اتنا میٹھا گوارا پانی کسی چشمے سے نہیں آتا، کسی فیکٹری سے نہیں آتا. ایک بیل ہے، جڑ ہے زمین کے اندر، اس جڑ کے ساتھ جگہ جگہ 3-4 جگہ پر ہندوانہ بڑے بڑے
کئی کلو کے 10 کلو کے ہندوانے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ بھر رہا ہے، یہ پائپ ہے لگا ہوا، اس پائپ کے ذریعے سے ہندوانے کے اندر مٹھاس بھی بھری جا رہی ہے اور پانی بھی بھرا جا رہا ہے، انتہائی گوارا پانی کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین سے نکل رہا ہے۔ یہ وہی مٹی ہے، مٹی کا سلالہ نکالا جا رہا ہے، یہ سلالہ پھر آگے منتقل ہو رہا ہے، یہ خوراک بن رہا ہے، یہ خوراک بن کے آخر کار اس سلالے سے کیا بناتے ہیں؟ یہ خوراکی شکل اختیار کرتا ہے، یہ خوراک انسان کھا لیتا ہے، اور خوراک کھانے کے بعد انسان کے اندر نطفہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مُّكِينٍ، پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا، نطفے کو ہم نے قرار مکین میں ڈالا، قرار مکین کو پھر آگے خوب اس طرح کرتے کرتے تمہیں انسان بنا دیا۔ اب آپ اپنے ماضی میں جائیں، آخرت ہمارا مستقبل ہے اور وہ مٹی اور طین ہمارا ماضی ہے۔ اس ماضی میں تو آپ کے یہ ہاتھ پاؤں اور یہ ساری شکل شیپ تو نہیں تھی، لیکن آپ تھے۔ وہ تینی یا تینتی صورت تھی آپ کی، وہ سلالی شکل تھی آپ کی، وہ نطفئی، مثلا باپ کے صلب میں اور ماں کے پیٹ میں جو آپ ہی تھے، ہم ہی تھے وہاں پر، دقیقاً ہم تھے۔ ڈی این اے چیک کرا لیں، بالکل آپ تھے اس وقت، اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ تھے آپ، لیکن کیا تھے؟ ایک قطرہ، ایک نطفہ۔ وہی نطفہ پھر پلنا بڑھنا پنپنا شروع ہوا اور انسان بن گیا، یہ شکل موجودہ شکل بن گئی، اور یہ شکل ابھی جاری ہے، اس کا سفر جاری ہے، ہم اپنی منزل پہ نہیں پہنچائے، جاری ہے، ابھی سفر جاری ہے ہمارا۔ از جمادی مردم و نامی شدم، جمادی یعنی مٹی تھا پہلے میں، پھر نامی ہوا، نمو کرنے والا، نامیاتی بنا، رشد کرنے والا بنا۔ از جمادی مردم و نامی شدم، مردم ز نامی حیوانی شدم، میں نامیاتی وجود تھا، یہی گنا بنا، کسی جگہ شلغم میں تھا، کسی جگہ یہ سفر تھا میرا، میں کسی مٹی میں تھا، مٹی سے کسی آم کی شکل میں چلا گیا، تربوز میں چلا گیا، کسی ناشپاتی میں چلا گیا، کسی سیب میں چلا گیا، پالک میں چلا گیا، کسی نہ کسی گیا ہی شکل میں تبدیل ہو گیا، چونکہ جتنے درخت ہیں یہ سب مٹی کا سلالہ نکال رہے ہیں، نچوڑ، اور ان میں سے خصوصاً جو انسان کی خوراک ہے، ان کا کیا کام ہے؟ ان سبزیوں کا، پھلوں کا، ان کا کام یہ ہے کہ یہ زمین تین کے نچوڑ نکال کے اس کو اگلے مرحلے میں اگلی مشین تک پہنچا دے، انسان بنا دے، نطفہ بنانے تک۔ پھر وہ انسان تناول کرتا ہے، پھر وہ انسان کے اندر نطفہ بنتا ہے، یہ نطفہ آگے مراحل طے کرتا ہے، اور کرتے کرتے یہ سفر جاری ہے۔ مردم ز حیوانی آدم شدم، پھر میں حیوانی حالت میں آیا اور وہاں سے آدمی بن گیا، آدمیت کی شکل میں آ گیا۔ پس چہ ترسم کیا اسے مردن کم شدم، پس میں ڈروں کیوں؟ مرنے سے میں کم تو نہیں ہوا۔ مٹی تھا، مجھے موت آئی تو میں سلالہ بن گیا، سلالہ تھا، پھر موت آئی تو میں نطفہ بن گیا، نطفہ میں موت آئی تو میں علقہ بن گیا، علقہ سے مجھے موت آئی میں مضغہ بن گیا، مضغہ سے موت آئی میں آدم بن گیا۔ پس ابھی تک تو موت نے مجھے ختم نہیں کیا، بلکہ موت نے اچھا ہی بنایا، ناقص سے کامل تر کر دی گئی یہ موت، موت یعنی انتقال، یہ انتقال مجھے بہتر کرتا گیا، اگلے مرحلے میں ڈالتا گیا۔ بس ابھی تک تو موت نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا مجھے، موت مجھے اس گھٹیا درجے سے اعلیٰ درجے تک ہی لے کر آئی ہے۔ اب جب کہ انسان ہوں تو رکا نہیں ہے یہ سفر، اب یہاں سے پھر میں منتقل ہو جاؤں گا۔ بار دیگر از بشر پران شوم، اب میں بشر ہوں، پھر بشر بھی نہیں رہوں گا، پھر میں یہاں سے بھی اڑوں گا اور میں ملکوت میں جا پہنچوں گا، آخرت میں جا پہنچوں گا۔
اور آپ غور کریں کہ جس عالم میں جاتا ہوں میں ہی، لیکن حقیقت پوری، منظر پورا بدل جاتا ہے. بار دیگر گر بمیرم از بشر، از ملائک در آرم بالو پر، بار دیگر از ملک پران شوم آنچه در عقلت نہ آید ان شوم. جو تیری عقل میں بھی نہ آئے، تصور میں بھی نہ آئے، میں وہاں پہنچ جاؤں گا. میں ابھی بشر ہوں، پھر یہاں سے اس عالم کو ترک کروں گا اور عالم ملکوت میں چلا جاؤں گا. پھر عالم ملکوت میں بھی نہیں رکوں گا، وہاں سے بھی، چونکہ میں انسان ہوں، مجھے آگے جانا ہے. کہاں جانا ہے وہ جو اگلی منزل ہے وہ تیری عقل میں نہیں آئے گی، تو سوچ بھی نہیں سکتا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ القيم ولكن أكثر الناس لا